اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہے. یہ کو بند کر دو، اس میں بالکل یہی کا آواز کر دو. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت وہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی. سونیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال بے مثال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت وہن کروڑا وجود قدرت کمال تو ہی. مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل بھی کہنی. مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہی. زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں، زمانہ پندہ پہ تیرے درتوں. سوالی شاکر بھی بن کے آئے، زمان داہ سوال جنت حضور میرا سوال تو. لائق صد عز و الاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. یہ جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے ستا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں. قبلہ میرے دامن میں میرے کریم آقا کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ پڑا ہے. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں 3 گھنٹے سے محفل سجی ہے. میں سوال کرتا ہوں کسی سے کہ ان 3 گھنٹوں کے اندر تم لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا؟ کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ 3 گھنٹے ہو گئے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اپنی نیند قربان کر کے، سکون قربان کر کے یہاں بیٹھے ہیں. نیکیاں لینے کے لیے آئے ہیں، ثواب لینے کے لیے. ثواب تو آپ کو مل رہا ہے، نیکیاں تو آپ لے رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں نے کیا کچھ حاصل کیا ہے؟ کچھ حاصل کیا بھی ہے یا وہی ہاتھ لہراتے رہے، سبحان اللہ بولتے رہے؟ اللہ اکبر. نعت خاں آئے، انہوں نے کہا بولو سبحان اللہ، آپ لوگوں نے سبحان اللہ بول دی. یہ تو گھر بیٹھ کے بھی آپ تسبیح کر سکتے تھے نا سبحان اللہ. تو میں تھوڑی دیر کی حاضری کے لیے یہاں آیا ہوں. آپ دل کے کانوں سے سنیے گا. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میرے کریم آقا کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ میرے دامن میں پڑا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کروں گا، بس وہی واقعہ دل کے کانوں سے سن لیجئے گا. قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم رو رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. میرے کریم نبی رو رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دوڑ کر آئے. آقا کریم رو رہے ہیں، قدم چوم کر آج گزارو. سونیا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا سارا خطاب ایک طرف. میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے بس وہی دل کے کانوں سے سنیے گا. بلا آپ لوگوں کا آنے کا حق ادا ہو گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا او میرے عمر، ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا. کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے نا تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی.
آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتے 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. آپ رو رہے ہیں آنکھیں چھم چھم برس رہی, رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ ارشاد فرمائی, رونے کی وجہ بیان فرمائی. او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, خالی جھولی لے کر آئے ہو, اگر خالی جھولی لے کر واپس چلے گئے پھر آنے جانے کا فائدہ تو نہ ہوا نا. میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سن لینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر, جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی نا سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا, بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا, تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. فرمایا او میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے صحیح, مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا, اجے بھی بچیوں باز نہایوں جیو مرد دلیرا. بابا صحیح چٹی داڑھی تھی گئی ہے, کبر تو لتا تھی گئی ہے, جسم میں طاقت نہیں رہی, زبان جو زاکہ نہیں رہیا. بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا, آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. اور جی انشاءاللہ ایک تیری عمر ہے گناہ کرن دی, اگر گناہ کریندہ مر گیوں قبر اچ مالک کو کیا منہ بن کے نہیں. آئے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی, 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی, اور پھڑ ہتھا وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی. بلے شاہ کچھ کھٹیا ایو اجے تے رب بھی نہیں کیتا راضی. قبلہ ساری زندگی دی کمائی ایو نکلی, ساری زندگی دا نچوڑ ایو نکلیا, اجے اس رب نو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتے. میں 1 گھنٹے کا واز کروں نتیجہ پھر بھی وہی, میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اے نوجوان, زندگی میں بس اتنا خیال ضرور رکھنا, زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرا یہ سر جھک نہ جائے. ادباً احتراماً یہ سر جھکا لینا, لیکن شرم کے مارے تیرا یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. اور ہاں زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا. میں جوانوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں, جوانوں میری 2-4 نصیحتیں ہیں دل کے کانوں سے سن لینا. زندگی اس طرح گزار کے مت جانا, زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رودی جائے. خدا را اپنے اس بڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا خیال رکھنا, بڑے باپ کی اس عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا. تم بڑے والدین کی عزت کا خیال رکھو, اللہ تمہاری عزت کا خیال رکھے گا.
یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے صحیح. ہمارے ہاں وہاں علاقے والے نوجوان اپنے بڑے باپ کو کہتے ہیں, والدین کو کہتے ہیں, باپ او چٹی داڑھی والے, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا. وہ خدا بخش منع تھا, اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا, جائیدادیں چھوڑ کے گیا, زمینیں چھوڑ کے گیا, یہ چھوڑ کے گیا, وہ چھوڑ کے گیا. اور چٹی داڑھی والے بتا تو صحیح, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا. میں نے کہا او نادان, تیرے بڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا, اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا, تیری رگوں میں ڈالتا رہا, اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا, تیرے منہ میں ڈالتا رہا, یہاں تک کہ خود کمزور ہوتا گیا, تجھے طاقتور بناتا گیا, خود بڑا ہو بیٹھا, تجھے جوان کر دیا. آج تو بدبخت جوان ہی کیا ہوا, آج تو باتوں باتوں پہ تانے دینے لگا. او بڈھے, تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے. تو آگے بڑھے والدین, غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں, آنسو پوچھ کر کہتے ہیں, بیٹے اسا کیا ہے, کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے, کیا تے کو کیا دے سوں. اسا رول ملنگ اسا آپ تو تنگ ہے گال صفا, تے کو کیا دے سوں. وہ سب بکھے پیاسے لوگ ہی سے سگو نا اسما, تے کو کیا دے سوں. وہ سر تساوی شاکر آپڑے نہیں, تو آپ دے ساتھ تے کو کیا دے سوں. اگر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہو جوانو, تو خدا را بڑے والدین کی خدمت کرنا, بڑے والدین کی عزت کرنا. ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں آئے, آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں, آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا, سنیا خیر تو ہے, آج کچھ زیادہ ہی رو رہے ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا, او میرے عمر, آج مجھے میری ماں کی یاد آئی. اللہ, ماں کی یاد کتنی ستاتی ہے, ماں کی یاد کتنی رلاتی ہے. ہاں ہاں, ماں زندہ تھی, سوکھی روٹی کے لیے ترستی رہی, ٹھنڈے پانی کے لیے ترستی رہی. اس وقت تیری آنکھیں بند تھی, ماں زندہ تھی, اس کو دوائی کے لیے پیسے تھے, ضرورت تھے, آپ نے 1 روپیہ نہ دیا. باپ زندہ تھا, اس کو دوائی کے لیے پیسے ضرورت تھے, آپ نے 1 روپیہ نہ دیا. آج جب وہ مر گیا ہے, اور جب وہ زندہ تھے تو وہ قبلہ ٹھنڈے پانی کے لیے ترستے رہے, سوکھی روٹی کے لیے ترستے رہے. آج جب وہ مر گیا ہے تو نمبردار نے حکم دے دیا ہے, میرے باپ کے مرنے پر 40ویں پر کلخانی پر 50 دیگیں پکنی چاہیے. یہ بابا, یہ ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا, یہ جو سب کچھ کر رہا ہے نا, یہ اپنی ناک بچانے کے لیے کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں, لوگ کیا کہیں. انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. میاں, لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ جسم تے ڈا نہ جان تے ڈی, اے ترکا رب رحمان دے. ان حکم بغیر تو بے بس ہی, اے فیصلہ پر قرآن دے. اور میرے جسم تے میری مرضی ہے, اے وہم گمان انسان دا ہے. اور تیری روح شاکر مالک دی, تیرا ڈھانچہ قبرستان دا, جس میں ڈھانچہ بھی قبرستان دا قبلہ. پھر اللہ دی نافرمانی کرنے دی ضرورت ہی کی ہے قبلہ. جوانو, آ جاؤ اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو 1 ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا. اقبال کا وہ جملہ کبھی نہ بھولنا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا, اے نوجوان, اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے. کیا سے؟ پھولوں کا بنا ایک بستر سجا ہے. فرمایا اس پھولوں کے بنے بستر کے اوپر کبھی بھی نہ سونا. اگر 1 پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا, یہاں سے اللہ رسول کی محبت نکل جائے. کسی نے پوچھا, حضرت پھولوں کے بستر پہ سونے کی اتنی بڑی سزا؟ آپ نے فرمایا, تمہاری نظروں میں تو یہ پھولوں کا بنا بستر ہے, میری نظروں میں یہ پھولوں کا بستر نہیں, یہ لذتوں کا بنا بستر, یہ خواہشات کا بنا بستر ہے. فرمایا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر 1 پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا, یہاں سے اللہ رسول کی محبت نکل جائے گی. وہ ایک بادشاہ تھا, وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا تھا, وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا.
کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے، اور بادشاہ کی طبیعت تھی، بادشاہ کمرے کے اندر پھولوں کے بنے بستر کے اوپر سوئے۔ ہر بندے نے اپنی طبیعت ہونی ہے نا، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک عادت ہوتی۔ کوئی بندہ چار پائی پہ سوتا ہے، اسے پلنگ پہ نیند نہیں ہے۔ کوئی بندہ بیڈ پہ سونے کا عادی ہوتا ہے، اسے چار پائی پہ نیند نہیں ہے۔ میرے جیسا بندہ اگر میرے سر کے نیچے اگر آپ وہ ایک اینٹ بھی رکھ دیں تو میں مزے کی نیند سوتا ہوں۔ میرے جیسا بندہ گاڑی پہ ایسے آنکھ لگے سوئے، نیند آ جاتی۔ ہر بندے کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے۔ تو اس بادشاہ کی ایک عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے، اور یہ بادشاہ پھولوں سے بنے بستر کے اوپر سویا کرتے تھے۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی ملازمہ بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس لونڈی نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیٹ پہ سونے کا مزہ چاکھے۔ یہ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس پھولوں کے بنے بستر کے اوپر اس کے اندر اتنا کوئی لطف تو ہے، اتنا مزہ تو ہے۔ یہ بادشاہ سوتا ہے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ایک پل کے لیے ذرا سو کے دیکھو تو اسے کتنا مزہ آتا ہے، کتنا لطف آتا ہے۔ اب اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر قبلہ، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ہے ذات تی کوڑ کے لیے تے شہرہ نال جپے، 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر سو گئی۔ اس کی جرات کیسے ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگا۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے، نیچے کچھ عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا۔ لونڈی روتی بھی ہے، ساتھ میں ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے، ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، تیری طبیعت بعد میں بنائی جائے گی، پہلے یہ بتا رونا تو تیرا حق بنتا تھا، یہ بتا تو ہنسی کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں رونے ہنسنے کی وجہ اصل میں یہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی۔ اچھا پھر ہنسی کیوں؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک لمحے کے لیے پھولوں کی سیٹ پہ سوئی اسے اتنی سزا مل رہی، جو ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے پھولوں کی سیٹ پہ سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے۔ سوچ رہی ہوں جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیٹ پہ پڑا رہے اس کا کیا بنے، اس کا کیا حال ہوگا۔ اقبال کہتا ہے جو ایک لمحے کے لیے لذتوں سے بنے بستر کے اوپر سوئے، یہاں سے اللہ رسول کی محبت نکل جاتی ہے، اور جو کم بخت ساری زندگی لذتوں سے بنے بستر کے اوپر سوتے رہے اس کا کیا بنے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ تو یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں جوان، انہی لمحوں میں کچھ کر لو خدا را، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ خدا را میرا وہ جملہ کبھی بھی نہ بھولنا، کبھی بھی نہ بھولنا، بیٹے زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا، مت دینا کہ تیرے کالے کرتوتوں کی وجہ سے تیرے بڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روے۔ زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دینا کہ سر اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ کہیں اس کو سر جھکانا بھی نہ پڑ جائے، گردن اٹھا کے چلنے والا تیرا باپ کہیں اس کی گردن جھک نہ جائے۔ بیٹے بس زندگی میں اتنا خیال ضرور رکھنا۔ تو پھر آخر میں بات وہی باب خادم حسین رضوی والی، فرمایا بیٹے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لو، اٹھو تو بس نبی نبی کرتے ہو،
بیٹھو تو بس نبی نبی کہتے ہوئے، چلو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، پھرو تو بس نبی نبی کرتے ہوئے، اور ساری زندگی نبی نبی کرنے میں گزار دو۔ فرمایا بیٹے میں تو یوں کہتا ہوں تمہارا اٹھنا بھی محمد کے نام پہ ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں پڑھتا، اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی ہے اپنی نماز خود پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہمیں تو دیا، خود نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ہمیں تو دیا ہے، خود نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت آن پڑی اپنی حج خود کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے، مگر سنو جو خدا ہر ایک کام کرنے سے پاک ہے، ایک عمل ایسا ہے جو خدا خود کرتا ہے اور بڑے ہی شوق سے کرتا ہے۔ اچھا جو عمل اللہ خود کرے اور بڑے ہی شوق سے کرے، وہ عمل کتنا نرالا ہوگا سر، کتنا اعلیٰ مقام رکھتا۔ مالک تیرے بندے تجھ سے پوچھ رہے ہیں، نماز پڑھے ہم، زکوٰۃ دے ہم، قرآن پڑھے ہم، قیام رکوع سجود کرے ہم، حج کرے ہم، بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ مالک بتا تو صحیح تو بھی کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میرا اللہ فرماتا ہے او میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا، دیکھ تو صحیح، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا میرے بندے میں کیوں نہیں کچھ کرتا، دیکھ میں تو صبح بھی نبی نبی کرتا ہوں، میں تو شام کو بھی نبی نبی کرتا ہوں۔ کیتے چہرے دی جے زیارت اور جگ دا حسن و جمال بھول گئے، پڑھ کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے، اسیر زلفیں دا جو تھیا ہے او گھر ونجن دا خیال بھول گئے، منگے جنہاوی نبی دے در تو او جگ تو کرن سوال بھول گئے۔ پہلے دور جھن لوگ آدے خدا دکھاؤ پیچھے منے سو نٹھا ہے جیویں نبی دا چہرہ اور رب نو ویکھن دی گال بھول گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، آپ کے دور میں قبلہ ایک خوبصورت عورت رہا کرتی، بڑی ہی حسین و جمیل، حسن کی ملکہ شہزادی۔ اچھا تسی تھکے تو نہیں بیٹھے صحیح؟ آدھے ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہیں۔ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے اونچی آواز نال سبحان اللہ، ایسے تے جڑی تھکے بیٹھے نا۔ اچھا مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کہ بس چند منٹ کی حاضری، تھوڑی سی حاضری رہ گئی بھائی۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی حسن سے نواز رکھا تھا، قبلہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، ایک نوجوان آیا، اس خوبصورت عورت کا راستہ روک لیا، راستہ روک لیا۔ عورت نے، نمازی عورت نے، اللہ کی نیک بندی نے پوچھا اور نوجوان تجھے کیا تکلیف ہے اور تو کیوں میں بار بار راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں ہے، بس تکلیف یہ تیرا یہ جو حسن ہے نا یہ مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ قربان ہو بیٹھا ہوں، لہٰذا میں تجھے حاصل کرنا چاہتا ہوں، تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اوے تو مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے، اب نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ تو مجھے حاصل بھی کرنا چاہتا ہے۔ کہا اس خوبصورت عورت نے کہا ہے نوجوان اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے نا، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر سن میری ایک شرط ہے، وہ شرط تو پوری کر میں تیری ہوگی۔ نوجوان نے کہا جلدی بتا کون سی تیری شرط ہے، تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتانا کون سی تیری شرط ہے۔ اس عورت نے کہا میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آپ لوگ نکاح میں جاتے ہوں گے، نکاح کی تقریب میں جاتے ہوں گے، یہ جو شرائط و ضوابط لکھی جاتی ہے نا آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کانوں سے، کتنی ہم کون سی شرائط لکھتے ہیں نکاح کے دوران۔ زمین بھی لکھ دو صحیح تے ڈامبر کوئی گھر بھی لکھ دو تے جناب اللہ کوئی پیسہ بھی لکھ دو، مہانہ کوئی خرچ بھی لکھ دو، یہ بھی لکھ دو وہ بھی لکھ دو، گھر دے نال اے جڑی سڑک جا رہی اینو بھی لکھ دو نال،
ایسا نہیں شرطیں ہیں نا، یہ تو ہماری شرطیں ہیں، لیکن اس خوبصورت عورت کی جو شرط ہے نا، ایک بار سنے جان میں جان آ جائے گی، قبلہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس خوبصورت عورت نے یہ نہیں کہا اے نوجوان میں 2 مربع زمین لکھواؤں گی، نہیں نہیں، اس عورت نے یہ نہیں کہا اے نوجوان کو میں کوئی 5-7 لاکھ روپے لکھواؤں گی، ہرگز نہیں۔ اس عورت نے اس کی ایک بار شرط دل کے کانوں سے سنیے گا، کہا اے نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، تو میرے جیسی حسین عورت کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تجھے آسمان سے تارے توڑ کے نہیں لانے پڑیں گے۔ میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 2-4 مربع زمین کے نہیں لکھوانے پڑیں گے۔ میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے کوئی خوبصورت سے گھر نہیں دینا پڑے گا۔ اور پھر شرط کون سی؟ شرط بھی بتا دو دے۔ کہا اے نوجوان اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، تو پھر سن، مجھے حاصل کرنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ کیا صحیح؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اے نوجوان عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری ہو گئی۔ اس عاشق نوجوان نے کہا یہ تو کام ہی سستا ہے، صحیح، اس کو پانے کا یہ جو طریقہ کار یہ بہت ہی آسان۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد نبوی میں۔ اب فجر ہے تو مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگائی، نماز کے ساتھ جاری۔ اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا جی مشالہ لکھتی میں، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، قبلہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آج کا بندہ کہتا جی میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے، تو ہوتا کون ہے نہ جانے والا، حقیقت تو یہ وہ تجھے بلاتا ہی نہیں، وہ تجھے توفیق سجدہ دیتا ہی نہیں۔ اس نوجوان نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی۔ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا تھا، ایک آدمی کا اونٹ تھا جو رات کو بہت زیادہ روتا تھا۔ ایک دن یہ آدمی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، سوڑیا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے، آپ میرے اونٹ سے پوچھنا آخر وہ کیوں روتا؟ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے اونٹ کو لے کے۔ اونٹ سامنے آ گیا، میرے نبی نے پوچھا اونٹ بتا تو صحیح تو کیوں روتا ہے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں، تیری طبیعت ناساز رہتی؟ آقا طبیعت بھی ٹھیک، یہ جو تیرا مالک ہے تجھے چارہ نہیں ڈالتا؟ آقا چارہ بھی ڈالتا، پھر تو کیوں روتا ہے؟ اس اونٹ نے میرے کریم آگے قدم مبارک پہ اپنا سر رکھا، آج کی سونیا میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، مالک مجھے وقت پہ چارہ ڈالتا ہے، وقت پہ پانی پلاتا ہے، میرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، آخر تو کیوں روتا ہے؟ اس اونٹ نے رونے کی وجہ بیان کی۔ اونٹ نے کہا سونیا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے، یہ جو میرا مالک ہے نا یہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، میرے سامنے چارپائی ڈالتا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر میرے سامنے سو جاتا ہے، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے تو جب میں اس بے نمازی مالک کی چارپائی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں تو میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے، میں اللہ کے سامنے شکوہ کرتا ہوں مالک میں جانور ہو کے سجدہ نہیں چھوڑتا، یہ بندہ ہو کے نماز چھوڑی بیٹھا ہے۔ قبلہ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی، مسجد کے ساتھ یاری لگا لی، ہائے میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر، میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا، ادھر سے قبلہ دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے، قبلہ 40ویں دن یہی عاشق نوجوان اسی راستے سے جا رہا ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے، آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں،
اسی راستے سے جا رہا ہے. او خوبصورت عورت راستے میں کھڑی ہے. اس خوبصورت عورت نے کہا نوجوان نے او عاشق میاں تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا سر جھک گیا ہے، لگتا ہے تیری آنکھوں میں حیا آ گیا ہے. تیرا پیار کہاں گیا؟ تیرا عشق کہاں گیا؟ سر اٹھانا، تیری محبوبہ تیرے سامنے کھڑی ہے. میں نے شرط رکھی تھی اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے، اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں. مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے، مجھے حاصل کرنا ہے تو کر لے. آئے اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، اس خوبصورت عورت کو دیکھا، کہنے لگا آئے حسن کی ملکہ اب اپنے گھر کی طرف راہ لے. اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا. اب مجھے حسینوں کا حسین مل گئے، اب مجھے حسن کا بادشاہ مل گئے. تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کی مجھے ضرورت نہیں. جوانو رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو. اور سنو رب کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں قبلہ ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے. میری آخری نصیحت، میرا واز ختم. قبلہ میں تو جہاں جاتے رہتا ہوں، نذیر بھائی کو تو اچھی طرح پتا ہے، باقی کچھ دوں نہ دوں یہ نصیحت تو ضرور دے کے آتا ہوں. وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں گانڈ ولا کر کے آپس میں لڑانا جھگڑانا، یہ تجھے زیب نہیں دے. آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کی فیملی میں سے، آپ کے گاؤں میں سے، گلی میں سے ایک بندہ ضرور ہوگا اور تو کوئی اس کا کام نہیں ہوتا. بس یہی ہے کہ وہاں کی سننا یہاں لگانا، یہاں کی سننا وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، بس یہی تماشا دیکھتا رہے. میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے جو صرف ایک ہی کام کرتے اور تو ان کو کام ہی نہیں ہے. کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے اور تو حضرت انسان نہیں؟ کیا چغلی کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. انسان نے کوئل سے پوچھا ایک دن، کوئلے اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، پانی اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن قبلہ گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا گلاب اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت. ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، بوڑھے والدین کی خدمت کر لو، اللہ کے ساتھ صلح کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناچتے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے ڈھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آون دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. میرے بہت ہی پیارے بھائی نے بندہ نچیز کو بلایا، شان عمر صاحب نے اور میرے بھائی نذیر صاحب نے. آپ کی انتظامیہ میں نام نہیں جانتا، بہت ہی محبت